والنار للملحدين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة من الآن إلى يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض. پروردگار عالم کا انتہائی کرم ہے کہ ایک طویل عرصے کے بعد اس نے توفیق دی کہ ان مومنین سے دوبارہ رابطہ برقرار ہوا اور ایک بار پھر ان فاصلوں کو اس نے مٹا دیا جو فاصلے دنیا نے اور دشمنان دین نے پیدا کیے تھے. شکر خدا ہے کہ آج پھر ڈیلس کے مومن سینٹر کے مومنین سے مخاطب ہوں. البتہ وہ بوڑھے صفی حیدر کو دیکھ رہے ہیں، میں اپنے ان جوان بوڑھوں کو نہیں دیکھ پا رہا ہوں جنہیں میں نے ہمیشہ جوان کہا. خود ہمارے اظہر پیر بھائی جن کا فیملی نیم ضرور ہے لیکن میں ان کو ہمیشہ اظہر جوان بھائی کہتا تھا، اور اب چاہے کہ داڑھی سفید ہو گئی ہو لیکن وہ اپنے ارادوں سے، اپنے عزم سے اور اپنے ایمان سے انشاءاللہ جوان ہیں. اور ایک ایک چہرہ مجھے دھیرے دھیرے یاد آ رہا ہے. اللہ وہ دن بھی لائے کہ ہم کہیں تو ملیں. بہترین جگہیں ملنے کی ہیں مکہ، مدینہ، کربلا، نجف، مشہد. اللہ ہم سب کو توفیق دے، ایک ساتھ توفیق دے کہ ہم ایک ساتھ، حج تو ہوتا ہی ایک ساتھ ہے لیکن ہم کو توفیق ملے کہ آپ بھی آ سکیں، ہم بھی آ سکیں، عمرہ ایک ساتھ کر سکیں. یہ پابندیاں انشاءاللہ بہت دن نہیں رہ سکتی ہیں، زیارات ایک ساتھ کر سکیں. میں مالک کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ ایک مرتبہ پھر مجھے ان چھوٹے ہوئے احباب سے ملایا ہے جنہیں میں بھول نہیں سکا، اور ڈھونڈ ڈھونڈ کے پرانے نمبروں سے نئے نمبروں سے جوڑتا رہتا ہوں. اور میں یہیں سے اتنا شکریہ ادا کروں بھی اظہر صاحب نے جو کچھ فرمایا، بزرگوں کی جو میراث ہمیں ملی تھی تنظیم مکاتب کے طور نام سے آپ کی خدمت میں جب آتے تھے 17 سال پہلے، تو میرے خیال سے 50-60 لاکھ روپے کا بجٹ رہا ہوگا. آج الحمدللہ 4 کروڑ کا خرچ ہے، 1250 مکاتب ہیں، 50,000 بچے الحمدللہ اس وقت تعلیم حاصل کر رہے ہیں، 250 سے زیادہ عالم 300 کے اوپر طلاب و طالبات ہیں جو فارغ ہو کے یا نجف و قم میں مزید اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں یا ہندوستان مسائل پر. تقریباً آپ حضرات کے خصوصی تعاون سے میں نے ایک ایک نام ڈھونڈ کے رابطہ کیا تھا، اور آپ سب نے جہاں تک آواز پہنچی بھرپور تعاون کی. آپ کے شہر سے خصوصی تعاون ہوا ہے اور ہمیشہ ہوا تنظیم کا. 1 کروڑ 10 لاکھ ہم نے خرچ کیے ہیں اور مہم چلائی ہے جو میں انشاءاللہ ادھر 2-3 دن خود بیمار رہا اور کچھ پریشانیوں کا شکار رہا. ڈیٹیل نہیں بھیج سکا اگر بھائی کو کہ آپ تک پہنچائیں گے انشاءاللہ. میں سادہ اپنی لوگ ہیں گزارشات پر یہ ذاتی روابط کے انشاءاللہ احیاء کا ذریعہ بنتا رہے گا. میں نے اس وقت اپنے 5ویں امام حضرت محمد کی
شہادت کی مناسبت سے جو مجلس منعقد کی ہے مومن سینٹر نے، اور مومن کی اور شیعہ کی جو پہچانیں ہیں ان میں سے ایک پہچان ہی یہی ہے کہ محمد و آل محمد علیہ السلام کی خوشیوں میں خوش ہونا، میں دکھی ہونا۔ ہمارے چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے، شیعتنا من فاضل طینتنا، ہمارے شیعہ ہماری بچی ہوئی طینت سے بنائے گئے ہیں۔ میں طینت کا ترجمہ مٹی نہیں کرتا ہوں۔ علیہ السلام کی خلقت اللہ نے جس چیز سے بھی کی ہے، تراب یقیناً اس میں شامل ہے، اس لیے کہ وہ جناب آدم کی نسل سے ہیں، لیکن وہ بس مٹی نہیں ہے، ان کی خلقت نور ہے، نورانی ہے۔ اس کا مطلب سمجھنا شاید ہمارے لیے مشکل ہے، لہذا میں لفظوں کی تشریح میں نہیں جاتا۔ امام نے فرمایا کہ ہمارے شیعہ ہماری طینت کے بچے ہوئے حصے سے بنے ہیں۔ اب جب کوئی چیز کسی چیز کے بچے حصے سے بنائی جائے، میں اس کی مثال بھی دیتا ہوں۔ میں نے بچپن میں دیکھا تھا اپنی امی کو آٹا گوندھ کے روٹی پکاتے۔ آج کل کے بچے پتہ نہیں اپنی امیوں کو دیکھتے ہیں کہ نہیں اظہر بھائی پھر بھائی کوشش تو یہی ہے، اب پتہ نہیں 17 سال بعد بھی وہی کوشش ہے، کچھ اور ہے کہ کسی گھر میں روٹی نہ پکنے پائے، پکی ہوئی پہنچاتے رہے۔ لیکن میں نے دیکھا تھا کہ جب آٹا گوندتے تھے، امی آٹا گوندتی تھی تو آخر میں کچھ آٹا ہاتھوں میں بھر جاتا تھا، کچھ تسلے میں، اسے یوں چھوڑاتی تھی، اور اس کے بعد ایک چھوٹی سی اتنی سی گولی والی بنتی تھی جو ہم لوگوں کا خاص شوق ہوتا تھا۔ آٹا مانگ کے لے جاتی تھی بیٹیاں خاص کر کے پکانے کے لیے، اور کبھی کبھی بہنوں کی نقل میں بھائی بھی۔ بہرحال وہ بچے ہوئے آٹے کے جو ذرے ہوتے تھے، روٹی اتنی ساری ٹکیاں پک جاتی تھی اور وہ مزے کی لگتی تھی۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جس آٹے سے روٹی پکائی گئی ہے، جو کچھ اس روٹی میں پوری آیا ہے، اس بچی ہوئی گوندھن کی بچی ہوئی وہ جو چند گولیاں بچی ہیں آٹے کی، ان میں بھی کچھ تو آئے گئی۔ تو جو ائمہ طاہرین کی خلقت جس چیز سے بھی اللہ نے کی ہے، اگر ان کے شیعہ اسی کی بچی ہوئی طینت سے ہیں، تو ہر شیعہ میں کوئی نہ کوئی اگر سارے کمالات اور سارے صفات نہ بھی آ پائیں، اس لیے کہ وہ سارا نہیں ہے، لیکن بچا ہے تو کچھ نہ کچھ تو آنا چاہیے۔ کسی شیعہ میں ائمہ طاہرین کے علم کی جھلکیاں ہیں، کسی شیعہ میں ائمہ طاہرین علیہ السلام کی شجاعت کی جھلکیاں ہیں، کسی میں اس کی عبادت کی جھلکیاں ہیں، کسی میں ان کے ایمان اور توکل کی جھلکیاں ہیں۔ ہم شیعوں کو مجموعی طور پر، سارے شیعوں کو مل کے، ہمارے پورے معاشرے کو کم سے کم مجموعی طور پر اپنے وجود سے ائمہ طاہرین کے وجود کی جھلکیاں دکھانا چاہیے، جیسے خود ائمہ طاہرین اور اہل بیت علیہ السلام وجود خدا کے مظہر تھے۔ یعنی جیسے اللہ عالم اور علیم ہے، اللہ قادر اور قدیر ہے، اللہ مدبر ہے، اللہ مرید ہے، ارادے کرنے والا، فیصلے کرنے والا ہے، اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، صفات علیاء اس کے لیے ہیں، اسماء الحسنیٰ اس کے لیے ہیں، جن کی کوئی گنتی نہیں ہو سکتی۔ یہ جو ہم 100 نام 99 نام گن کے لکھتے ہیں، گن نہیں سکتے۔ اگر ہم اللہ کے کمالات کو، صفات کو گن لیں تو محدود ہو جائے گا، اور اللہ محدود نہیں ہے، لہذا چاہے جتنا ہم گن ڈالیں۔ معصومین علیہ السلام کی دعاؤں میں ان کو بڑی بڑی تعداد آئی ہے، دعائے جوشن کبیر میں آیا ہے، ہر بند میں 10 صفات کم سے کم اللہ کے ہیں موجود، دعائے مجیر میں آئی ہے اور دعاؤں میں آئے ہیں، لیکن کہیں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ بس اللہ کے صفات اور حسنات، اسماء حسنہ یہ ہیں، گنتی ممکن نہیں ہے۔ لامحدود کمالات کا مالک ہے پروردگار۔ اب ان کمالات سے سیدھے ان تک ہم نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ نے اپنے ان کمالات کا مظہر بنایا ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کو، یعنی اللہ کے علم کو اگر دیکھنا ہے تو آ کے محمد میں دیکھو، یہاں اس طرح ظاہر ہو رہا ہے جسے تم دیکھ سکتے ہو۔ بہت پرانی مثال ہمارے بزرگ دیتے ہیں کہ سورج کو سیدھے دیکھنا ممکن
نہیں ہوتے، آنکھیں چوندیا جاتی ہیں، لیکن اس سورج کو ہم کسی ایسے شیشے میں لے لیتے ہیں جس شیشے کو اتنی اس کی چمک، مثلا وہ سورج کی روشنی کی چمک کو اتنا کم کرتا ہے تاکہ ہمارے لیے قابل برداشت ہو جائے۔ وہ شیشے کی خرابی نہیں ہوتی، شیشہ اپنے اندر اس پورے کو اٹھاتا ہے، اس کے بعد ہم کو منتقل کرتا ہے۔ مثال ہے، اگر شیشے کی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئے آپ جو ہی چاہت کر لیں، لیکن میں آج یہ کرنا چاہتا ہوں کہ سیدھے سورج سے ہم جس طرح روشنی نہیں لے سکتے، نور نہیں لے سکتے، اس کی چمک ہمیں آنکھیں خیرہ کر دیتی ہے، لیکن شیشہ اس کو اپنے اندر لے کے ہمارے لیے قابل برداشت بنا دیتا ہے۔ جب سورج گہر نکلتا تھا تو بچپن میں ہمارے یہاں شیشے تیار کیے جاتے تھے، آئینے شیشے کے پیچھے کچھ دھوئیں کی کالی پالک لگا کے کہ اس سے پھر ریفلیکٹ کرے سورج کو، اور اس میں سورج کو دیکھے کتنا گہر لگا، سورج دیکھ لیں گے تو مثلاً آنکھیں خراب جائیں گی، نابینا ہی جائیں گی۔ بہرحال میں یہ کرنا چاہتا تھا کہ پروردگار کمال ہی کمال ہے، علم ہی علم ہے، رحمت ہی رحمت ہے، قدرت ہی قدرت ہے، ارادہ ہی ارادہ، حیات ہی حیات ہے۔ اب اس تک نہیں پہنچ سکتے ہم۔ اللہ نے اپنے ان کمالات کا مظہر محمد و آل محمد علیہ السلام کو بتایا۔ اہل بیت علیہ السلام کی بچی طینت سے ہم ہیں، اللہ تک ہم پہنچے محمد و آل محمد علیہ السلام سے۔ اللہ نے اہل بیت کی بچی طینت سے ہم کو بنایا، یعنی کچھ علم ہم میں ہونا چاہیے، کچھ شجاعت ہم میں ہونا چاہیے، کچھ سخاوت ہم میں ہونا چاہیے، اگر ہم ان کی بچی طینت سے ان کے شیعہ بنے ہیں۔ تو جس طرح محمد و آل محمد علیہ السلام ذریعہ بنے اللہ کی معرفت کا، اس تک پہنچنے کا، اس کو پہچاننے کا، اس تک پہنچانے کا، اسی طرح جب ہم محمد و آل محمد علیہ السلام کے بچی طینت سے بنے ہیں تو پھر ہم کو ذریعہ بننا چاہیے سارے انسانوں کے لیے جو اسلام تک نہیں آئے، ایمان تک نہیں آئے، کہ ہم ذریعہ بنے علی تک پہنچانے کا، ہم ذریعہ بنے لوگوں کو حسین تک پہنچانے کا، ہم ذریعہ بنے لوگوں کو محمد باقر تک پہنچانے کا۔ اور یہ کب ہو سکے گا؟ جب ہمارے اندر جیسے محمد باقر میں اللہ جو علم ہی علم ہے، اس کے علم کی بہترین نمونے دکھائی دے رہے ہیں، ویسے ہی ہمارے اندر محمد باقر کے علم کی جھلکیاں دکھائی دیں، علی مرتضیٰ کی شجاعت کی جھلکیاں دکھائی دیں، حسین کربلا کی بہادری اور قربانی کی جھلکیاں دکھائی دیں۔ اور وہاں تو ایک وجود ہے جو اللہ تک پہنچا رہا ہے، یہاں کم سے کم ہم اکیلے اگر نہ پہنچا سکے تو ہمارا پورا معاشرہ مل کے بتائے کہ یہ علی کے شیعہ ہیں، دیکھو کیسے علم والے یہ ہے، بہادری والے یہ ہے، تقوی والے یہ ہے، ایثار والے یہ ہے، امن والے یہ ہے، انصاف والے یہ ہے۔ مگر اگر ہم نے یہ کام کر لیا کہ ہم محمد و آل محمد تک پہنچانے کا ذریعہ بن گئے تو پھر انشاءاللہ وہ ان لوگوں کو خدا تک پہنچا دیں گے، اور یہ زمین جو ظلم و ستم سے بھری ہوئی ہے یہ عدل و انصاف سے پر کرنے والے کے لیے تیار ہو جائے گی۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد کی۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ امام نے فرمایا، چھٹے امام کا ارشاد میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ہم اس لیے بیٹھے ہیں آج مجلس کرنے کہ ہماری فطرت کا تقاضا ہے۔ امام فرمایا ہماری بچی ہوئی طینت سے بنے ہیں، جب ہماری خوشی کا وقت ہوتا ہے یہ خوش ہوتے ہیں، جب ہم رنجیدہ ہوتے ہیں تو یہ رنجیدہ ہوتے ہیں۔ جیسے ایک کنبہ خانوادہ ہوتا ہے، ایک باپ کی نسل، یہ کزن ہے، یہ پھوپھی کے بیٹے ہیں، یہ چچا کے بیٹے، تو آپ کے ہاں تو امریکہ میں ہر ایک کزن ہوتا ہے۔ اب ڈھونڈتے پھرو وہ کون والا کزن ہے، پھوپھی سے آیا ہے، خالہ سے آیا ہے، کہ ماموں سے آیا ہے، کہ چچا سے آیا ہے، سب کزن ہیں۔ اور پھر وہ اپنے ہی نہیں ہوتے، اما ابا کے بھی کزن ہوتے ہیں، وہ بھی کوئی رشتے نہیں رہ گئے، وہاں رشتہ کاٹ مہم چلی ہے۔ یہ بہرحال ہمارے بر صغیر کی خوبی ہے کہ ہمارا رشتہ جوڑ مہم ہے۔ دنیا بھر میں چچا کی وائف ہوتی ہے، ہمارے ہاں اس کو بھی رشتہ بنا لیا چچی ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں ایک پھوپھی کے شوہر ہوتے ہیں، ہمارے یہاں رشتہ بنایا گیا کہ وہ بھی ایک پھوپھا ایک رشتہ ہوتا ہے۔ تو یہ رشتہ توڑ، رشتہ کاٹ اور ایک دوسرے کا احترام کر کے نہ کر، یہ سب زبانیں سکھاتی ہیں۔ آپ جس دنیا بیٹھے ہوئے ہیں یو کے علاوہ کوئی ہے نہیں، چاہے دادا ابا ہو یو، چاہے وہ پیدا ہوئے ہو ابھی وہ بھی یوں ہے۔ ہمارے یہاں وہاں سے لے یہاں تک نہ جانے کتنے مرتبے بنائے گئے ہیں۔ تو یہ تو جو دین اور اخلاق ہوتا ہے وہی ان چیزوں زبان سے، کلچر سے ظاہر ہوتا ہے۔ تو ہمارا کلچر محمد آل محمد علیہ السلام کا کلچر ہونا چاہیے،
جہاں بزرگوں کے احترام کا کلچر ہے، جہاں کمزوروں کے خیال رکھنے کا کلچر ہے، جہاں انصاف کا کلچر ہے، جہاں ایمانداری کا کلچر ہے، جہاں خود کو کچل کے دوسروں کو ان کی ضرورتیں پورے کرنے کا کلچر ہے، یہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا کلچر ہے۔ انہی میں ایک ان کی خوشی میں خوش ہونا اور ان کی رنجیدگی میں رنجیدہ ہونا۔ ہمارے بچے کبھی کبھی پوچھتا 14 صدیاں ہو گئی کب تک رو گے؟ تو وہی جواب ہے میرا کہ جب تک وہ ہمارے محسن رہیں گے، جب تک ان کا ہمارا رشتہ رہے گا، جب تک ہم ان کے سیاہ ہو کے ان کے بچے ہوئے حصے سے بنے رہیں گے، 14 صدیاں نہیں ہو جائے 14 لاکھ صدیاں ہو جائیں، ہم روتے رہیں گے۔ ہمارے لیے ایسے ہی ہے جیسے ابھی ہمارے گھر میں موت ہوئی ہو، ہمارے لیے ایسے ہی جیسے ابھی ہمارے گھر سے جنازہ اٹھا ہو۔ ہم کو یہی لگتا ہے جب ان میں سے کسی کی شہادت کی موت کی تاریخ ہوتی ہے۔ میں نے اس وقت ان تذکروں کو پیش کرنے کے لیے اپنے 5ویں امام کی شہادت کی مناسبت سے جو مناسب بات کہنا چاہیے، اس میں سب سے پہلی بات جو میں نے عرض کی ہے کہ ہم ان کی بچی ہوئی طینت سے ہیں، تو ہمارے اندر ان کی جھلکیاں ہونا چاہیے، اور جھلکیاں پیدا کرنا ہے تو خالی ان کی خوشی میں خوش ہونے سے اور ان کے رنجیدگی میں رنجیدہ ہونے سے، یعنی مجلس کر لینے سے اور محفل کر لینے سے کام ہونے والا نہیں۔ میں نے جو حدیث پڑھی اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہم صلی علی محمد اور حدیثوں کی جو قسمیں ہیں کہ روایت تو وارد ہوئی، آج کل روایات کا ایک سیلاب آیا ہوا واٹس ایپ پر، اور جو یہودیوں نے پیغمبر کی وفات کے بعد اسلام کو بھرپور کوشش کی تھی، کفار مکہ سے مل کے جنگ خندق ہوئی، جنگ خندق میں یہودیوں کو بہت بڑا حصہ تھا، مدینے کے اندر سے بھی، مدینے کے باہر، اس کے بعد پھر جنگ خیبر ہوئی، جب ہار گئے ساری جنگیں اور ان کو لگا کہ ہم جیت نہیں پائیں گے تو انہوں نے چولہ بدلا تھا اور مسلمانوں کے اندر آ گئے تھے اسلام کی، اور پھر انہوں نے اسلام کے چہرے کو بگاڑنے کے لیے پرانی آیات کو بھی بدلنے کی کوشش کی، اس میں ناکام ہوئے، مگر انہوں نے پھر حدیث سازی شروع کر دی، روایت سازی شروع کر دی رسول اللہ کے نام سے، اور پھر وہ کام بنی امیہ بنی عباس نے بھی اپنی ضرورتوں کے تحت کیا، بنی ہاشم کے خلاف، ائمہ طاہرین کے خلاف، بنیادی عقائد کے خلاف، یا اپنی فضیلتوں کو بڑھانے کے لیے روایت سازی کی، تو بے حساب روایتیں گڑھی گئیں اور بے حساب روایتیں تیار کی گئیں، اور ہمارے علماء نے محنت کر کے روایتوں کی قسمیں کی ہیں۔ تو ان میں سے جو روایت وہ ایسی ہے جس کے بارے میں دور معصوم سے آج تک کے جتنے راوی اور نگاہوں میں ہو اور ان کے بارے میں اچھے معلومات ہوں اور یہ پتہ ہو پوری طرح سے کہ معصومی کا ارشاد ہے، اس کو روایت صحیحہ کہتے ہیں۔ ان میں بھی صحیحہ میں مراتب ہوتے ہیں، ان میں سے ایک لفظ آتا ہے روایت قطعی السند، یعنی دور پیغمبر سے آج تک جتنے راوی گزرے ہیں ان میں سے ایک ایک کے بارے میں اتنی اطمینان بخش جانکاری ہے کہ ان میں سے ہر ایک مومن تھا، ہر ایک ایماندار تھا، ہر ایک سچا تھا، ہر ایک کا حافظ اچھا تھا، نہ کوئی بھول سکتا تھا، نہ بڑھا سکتا تھا، نہ گھٹا سکتا تھا، نہ ان کی طرف سے ایک لفظ بھی کم ہو سکتا تھا، نہ زیادہ ہو سکتا تھا۔ قطعی السند روایات بہت تھوڑی سے ہیں، جیسے قرآن کریم ہے، پیغمبر کے دور سے ہم تک منتقل ہوا، لیکن اس کی ایک ایک آیت قطعی السند ہے، یعنی اس کے پیغمبر کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات پر مشتمل ہونے کے علاوہ کوئی شبہ بھی نہیں ہے قرآن مجید کے لیے۔ ویسے کچھ روایات بھی ہیں جو قطعی السند کی حدوں میں آ جاتی ہیں، روایت صحیحہ ان میں حدیث ثقلین ہے۔ میں یہ پہ بات آ گئی تو کہہ دینا چاہتا ہوں، اس وقت تشیع کے خلاف جو فتنے کھڑے ہوئے، یہ فتنے دور پیغمبر سے حیات سے شروع ہوئے، ان کے تجزیے کا یہ وقت نہیں ہے۔ پیغمبر کی زندگی میں خود منافقین نے ان کو شہید کرنے کی سازش کی، اور جب وہ پہاڑ کی چوٹیوں سے رات کی تاریکی میں گزر رہا تھا قافلہ، تو وہی جو بعد میں حکومتوں میں آئے ہیں انہی لوگوں کی، وہ لوگ بھی سازش میں شامل تھے اور ان کے کارندے تھے کہ رسول کا اونٹ بھڑکا دیا جائے اور پہاڑ کی اونچائی سے کھائی میں گرے اور رسول اللہ شہید ہو جائے، لیکن بجلی چمکی اور منافق پہچانے گئے، اور سارے واقعات مجالس میں آپ سنتے رہتے ہیں۔ سازش اس وقت سے چلی، پھر پیغمبر کی حیات کے آخری لمحات میں سازش اپنے عروج پہ پہنچی، پھر سازشوں کے بعد سازشیں چلتی رہیں اور بے حساب سازشیں چلی، امامت کے خلاف، خلافت الہیہ کے خلاف، ولایت کے خلاف، اور مختلف فرقے وجود میں آتے رہے، مختلف عقائد اور مختلف فرقے وجود میں آتے رہے، اشاعرہ وجود میں آئے، معتزلہ وجود میں آئے، پھر اس کے بعد مختلف اور عقائد کے لحاظ سے فرقے جبریہ وجود میں آئے،
پھر ہر دور امامت میں حکومت نقلی اماموں کو کھڑا کرتی تھی، کوشش کرتی تھی کوئی نقلی امام بھی کھڑا ہو جائے تاکہ جو اصلی امام اس تک نہ پہنچا جائے۔ اس میں بھی کبھی کبھی اصلی امام کے مقابلے میں فرقے کچھ دنوں کے بنتے تھے، کچھ لالچی لوگ جو ہر امام کی جانے کی شہادت کے بعد اگلے امام کو پیسہ نہ دینا پڑے، امام کی جو امانت ہے اس لیے مکر جایا کرتے تھے، پیسے کے لیے مکر جایا کرتے تھے، تو فرقے بہت بنے۔ لیکن فرقے بننے کی کثرت جو پیدا ہوئی ہے وہ 5ویں امام حضرت محمد باقر علیہ السلام کے دور میں پیدا ہوئی، اس لیے کہ مولا علی کا دور تو مولا علی کا دور تھا، اس کے بعد پھر امام حسن علیہ السلام کا دور کوئی بہت طولانی دور نہیں، معاویہ آیا ہے، معاویہ جنگوں میں زیادہ شامل رہا، روایت سادی خوب کروائی ہے لیکن فرقہ سادی معاویہ کے دور میں بظاہر زیادہ نہیں ہو سکی۔ پھر اس کے بعد یزید آیا، یزید کا ظلم کی حکومت بہت طولانی نہیں چلی، اس کے بعد جب حکومت آئی مروان اور بنی مروان کی، بنی امیہ میں مروان کی نسل کی حکومت، تو مضبوط حکومتیں آئیں اور یہ آپس میں ٹکراتے بھی تھے، ان میں بھی آپس میں چھینا چپٹ چلا کرتی تھی، لہذا ایک دوسرے کے خلاف بھی گروہ کھڑے کرتے تھے، فرقے ایجاد کرتے تھے، اور حکومتیں ائمہ کے سامنے بھی اسلام دشمنی ان کے دماغوں میں تھی۔ یہ صرف یہ نہیں کہ ائمہ کے دشمن تھے، یہ معاویہ اور یزید کی نسل تھی جنہوں نے شہادت حسینی کے بعد یزید نے شعر پڑھا تھا کہ کاش جو بدر و احد میں مارے گئے ہیں میرے باپ دادا وہ ہوتے تو دیکھتے کہ میں نے آج حسین سے ان کے خون کا انتقام کیسا لے لیا ہے۔ یا یزید نے ہی کہا تھا کہ نہ کوئی وحی نازل ہوئی ہے، نہ کوئی فرشتہ آیا ہے، یہ خالی جو قرآن اور جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب بنی ہاشم کا کھیل ہے۔ یا مثلا معاویہ کی سیرت کے بارے میں صاحب ملتا ہے، جس کے لیے آج ہم سے زبردستی رضی اللہ کہلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہمارے پڑوسی ملک میں قانون پاس کیے گئے ہیں، قرآن مجید کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں، پوری دنیا میں دین کی آزادی دی جاتی ہے، اور سیکولر حکومت ہو یا جمہوری کہلائے۔ ہمارا پڑوسی ملک بھی اسلامیہ کے ساتھ جمہوری تو لگائے ہیں، مگر جمہوری کون سا جمہوری ہے کہ وہاں آپ کسی کے عقائد کی آزادی پہ حملہ کر رہے ہیں، کہ جنہیں ہم مانتے انہیں آپ کو ماننا ہی پڑے گا کہ محترم ہے۔ ہم انہیں کیسے محترم مان رہے ہیں جن کے لیے ہمیں تاریخ پکار کے کہہ رہی ہے کہ انہوں نے علی کو شہید کیا ہے، جن کے لیے پکار کے تاریخ کہہ رہی ہے کہ اصحاب کے قاتل ہیں، اصحاب پیغمبر کے، جو لشکر لے کے خلیفۃ المسلمین کے مقابلے میں آ کے کھڑے ہوئے ہیں، جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے حسین کو شہید کیا، ہم انہیں کیسے رضی اللہ کہہ سکتے ہیں؟ لعنت اللہ کے علاوہ ہم نہیں کہہ سکتے کچھ۔ اور جو ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی کا مصداق ہے، اور پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ لا تصلوا علی الصلاۃ البتراء، دم کٹی صلوات میرے پر نہ بھیجو۔ تو پیغمبر سے پوچھا گیا کون سی دم کٹی صلوات؟ فرمایا مجھے صلوات میں شامل کرو اور میرے اہل بیت کو شامل نہ کرو، دم کٹی صلوات ہے۔ تو پھر ہم سے کیسے کہا جا رہا ہے کہ تم علی کو علیہ السلام نہیں کہہ سکتے؟ تمہارے بزرگ زندگی بھر کرم اللہ وجہ کہ اللہ نے ان کو شرک سے بچایا، وہ صاحبان عصمت ہے، تو جب صاحبان عصمت ہے تو پھر رضی اللہ عنہ ان کے لیے کیسے کہیں گے؟ اللہ تو ان سے راضی ہے، وہ آیا مرضات کے مالک ہے۔ تو آپ تاریخ پڑھیے، آپ پہلے جائیے تاریخ پڑھیے، عقائد کی بحث تو بات کی، تاریخ پڑھ کے فیصلے کیجئے کہ رضی اللہ کا محتاج کون ہے اور رضوان اللہ تعالی علیہ کون ہے، سلام اللہ علیہ کون، علیہ السلام کون ہے، علیہ السلام کون ہے۔ بہرحال یہ زبردستیاں ہیں جو کی جا رہی ہیں، مگر اس سے بہت بڑے ظلم ہمارے اوپر ہوئے ہیں۔ ہم کو ہمارا خون واقعاً مٹی میں ملا کے گارا تیار کیا گیا، ہمیں واقعاً دیواروں میں چنا گیا ہے، لیکن ہمارے اندر سے ایمان چھینا نہیں جا سکا ہے۔ جتنا ہمیں کچلو گے، ہم مہندی ہیں، جتنا کچلو گے ہمارا رنگ اتنا نکھرے گا۔ میں یہیں سے پیغام، اس لیے مجھے معلوم یہ مجلس کسی ایک کمرے میں نہیں ہو رہی، یہاں تو میرے سامنے میرے گھر کے 4 لوگ بیٹھے ہیں، لیکن پوری دنیا میں آواز جا رہی ہے، ان ظالموں سے جو حق کو کچلنے کے لیے طاقت کے استعمال کر رہے ہیں، ان سے کہہ دینا الحمدللہ اسی ملک کے ہمارے علماء نے پوری شجاعت اور بہادری کے ساتھ چیلنج کر دیا ہے کہ ہم اس طرح کے قوانین کو قبول کرنے والے نہیں ہیں۔ میں پھر کہوں گا کہ شرم کرو، تم اسلام کے نام پہ ایسا ظلم کر رہے ہو۔ تمہارے پڑوس میں ہم ہیں، یہاں نام اسلام میں حکومت قائم نہیں ہے، لیکن یہاں اس طرح سے ہمارے ساتھ ظلم کرنے کی کوشش نہیں کی جا رہی جس سطح پر تم ہمارے عقائد اور نظریات کو بدلوا دینا چاہتے ہو۔ اگر ہمارے اوپر کہیں عملی پابندیاں کچھ لگائی بھی جا رہی ہیں تو ان کے کوئی عذر پیش کیے جا رہے ہیں، صحیح ہو نہ ہو الگ بات ہے، لیکن ہمارے عقائد کو بدلنے کی کوشش
نہیں کی جا رہی ہے۔ کون سا اسلام ہے جو لا اکراہ فی الدین کا نعرہ بھی لگاتا ہے اور اس کے بعد ظاہر وہی اسلامی دربار سے پھیلا ہوگا، ورنہ وہ علی کا اسلام جو کردار سے پھیلا ہے وہ کبھی نہیں کرتا۔ اسی جمہوریہ کے بغل میں دوسرا جمہوری ہے، جمہوریہ اسلامی ایران، جا کے دیکھیے وہاں مکمل آزادی ہے کہ نہیں، وہاں ہر فرقہ پنپ رہا ہے کہ نہیں پنپ رہا ہے، وہاں چاہے اہل اسلام نہ ہو اہل کتاب ہوں، کسی بھی مذہب کے ماننے والے انہیں مکمل آزادی ہے کہ نہیں ہے۔ تو دنیا ہے ذرا سی طاقت آنے پہ ظلم اتراتی ہے، مگر بھول جاتی ہے، نہیں دیکھتی اپنے اڑوس پڑوس کے ملکوں میں کہ وہاں ظالموں کا کیا حشر ہوا ہے۔ تو میرے عزیزوں میں کہہ رہا تھا کہ ہمارے پانچویں امام حضرت محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام اللهم صل على محمد وآل محمد کا دور وہ دور تھا جب یونان سے بھی فلسفہ منتقل ہونا شروع ہو گیا تھا، یہودیوں کی بھرپور سازش تھی، روایت سازی شامل کر دی گئی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت نے بھی پوری مدد کرتی تھی اہل بیت علیہ السلام کی مخالفت میں اور اسلام کی مخالفت میں نظریات پیش کرنے کی، اور اپنے بےہودہ کردار کی حمایت والی چنانچہ نظریات۔ اب ظاہر ہے جو خلیفۃ المسلمین کہہ رہا شراب بھی پیتا ہے، ولید اور حجاج جیسے شراب بھی پی رہے ہیں، شراب پی کے نماز بھی پڑھا رہے ہیں، نماز پڑھا کے قے بھی کر رہے ہیں، اور 2 رکعت پڑھا کے پھر اور پوچھ رہے ہیں کہ اور پڑھا دوں صبح کی نماز۔ جب امیر شام لشکر لے کے جا رہے ہیں کہ جمعے کے دن پرابلم ہوگی نماز کی، لالا جمعے کی نماز بدھ میں ایڈوانس پڑھ لی جائے، اتنا بدلا گیا دین۔ تو اس طرح کے نظریات اس لیے بدلے جا رہے ہیں کہ حکومت کو بھی سوٹ کرتے رہے، خلیفہ صاحب بھی پکے مسلمان بنے رہے، چاہے وہ ولید ہو چاہے پلید ہو، لیکن پکے مسلمان کہہ رہا ہے تو اسلام کو بدلا جا رہا ہے، اسلامی نظریات بدلے جا رہے ہیں، عدالت سے انکار ہو رہا ہے، احادیت سے انکار ہو رہا ہے، اللہ کے لیے جسم ثابت کیا جا رہا ہے، سبھی کچھ ہوا۔ فرقے بے حساب وجود میں آئے، ان فرقوں میں خوارج تھے، انتہائی درجہ شدت پسند، کوئی مسلمان ہے ہی نہیں ان کے علاوہ، سب کافر۔ دور گزر گیا وہی جو آج پھر گزرا داعش کے ہاتھوں، ماؤں کے پیٹ سے بچوں کو نکالنا نیزے چوبو چوبو کے دیواروں میں، اتنا جو آج پھر دوبارہ ہوا۔ یہودیوں نے اسی تاریخ کو دوہروایا ان ناسمجھ مسلمانوں کے ہاتھوں جو خوارج کی بچی ہوئی نسل سے داعشی خوارج پیدا ہوئے، نواسب پیدا ہوئے، دشمنان اہل بیت علیہ السلام۔ لیکن یہ دشمن جو کام کرتا ہے دونوں کام کرتا ہے، آج بھی کر رہا۔ ولایت فقیہ کے ایک شدید مخالف گالی دینے والا آج کھڑا ہے، اور ایک ان کے قصیدہ خوانی اتنی کر کے کہ انہیں امام معصوم بنا دے، انہیں گالی دلوانے والا کھڑا ہے۔ یہ دونوں کام اس وقت بھی ہو رہے ہیں۔ میں بغیر کسی خوف و جھجک کے اپنے اس تبصرے کو کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ نادان دوست ہے ولی فقیہ کے جو انہیں امام معصوم کے برابر لا کے کھڑا کر رہے ہیں، وہ ولی فقیہ خود جو کہتا ہے کہ تم میرا نام ان کے ساتھ نہ لیا کرو، اکبر اور سلمان کے ساتھ نام لیتے ہو تو میرا بدن کانپنے لگتا ہے، جو اتنا متواضع اور منکسر مزاج ہے، اسے تم علی اور حسین بنا بنا کے، بے شک وہ ان کے غلام، ان کے کردار، ان کی جھلکیاں دکھائی دیں گی، اور جتنے ہم ہیں ان سب سے زیادہ واقع وہ ان کے کردار کی جھلکیاں دکھائیں گے، اس لیے کہ وہ وہی ہے فمن فاضل طینتنا، جیسے اللہ کے بہترین بندے ہوں، بندوں میں اللہ کا مظہر بنے، وہ مولا علی اللہ کا مظہر بنے، کچھ بے عقل نہ پہچان سکے انہیں اللہ ہی کہنے لگے۔ ائمہ نے کہیں کہیں اللہ کے مظہر ہونے کے ثبوت دے دیے تو انہی کو خدا ماننے لگے، غالب پیدا ہو۔ تو جیسے اس دور میں ایک طرف وہ تھا کہ جو دشمن اہل بیت تھا ناصبی، اور انہی اہل بیت کے منکرین میں اہل بیت کے مرتبہ گھٹانے والے ہوا کرتے تھے جو مقصر کہلاتے تھے، اہل بیت کے چاہنے والوں نہیں ہوتے تھے۔ اس لفظ کو کھینچ کے دوسری جگہ پہنچا دیا گیا۔ مقصر کا لفظ تاریخ میں پڑھیے تو وہ اہل بیت کے چاہنے والوں میں نہیں ہے، اہل بیت سے دشمنی رکھنے والوں میں، خلفاء والوں میں مقصر اور ناصبی ہوتے تھے، درجہ گھٹانے والے، امامت کا انکار کرنے والے، عصمت کا انکار کرنے والے، یا پھر علم غیب کا اللہ نے علم دیا اس کا انکار کرنے والے، یا پھر اس سے آگے بڑھ کے وہ ہوتے تھے جو ناصبی، دل میں دشمنی رکھنے والے۔ دشمن نے ان کے مقابلے میں، کچھ نادان دوستوں نے ان کے مقابلے کہیں ائمہ سے کچھ ایسا دیکھ لیا جو انہیں لگا کہ خدا کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، حالانکہ ائمہ کو اللہ نے اپنا مظہر بنایا ہے، ان کو اختیار دیا ہے کہ وہ حکم خدا سے اگر دعا کریں تو جب عیسیٰ کر سکتے تو علی بھی کر سکتے، فخر عیسیٰ ہے۔ جب جناب عیسیٰ مردے کو زندہ کر سکتے ہیں، جناب ابراہیم کے کہنے پہ آ سکتی چڑیاں زندہ ہو کے،
تو پیغمبر یہ ان کی آل کیوں نہیں کر سکتی؟ اشارہ کرے تو قالین کا شیر بن جائے. اگر موسیٰ کے ہاتھ کا ڈنڈا بن سکتا ہے تو وہی اللہ وہاں بھی موجود ہے. مگر وہاں تو ان کو خدا کسی نے نہیں کہا، نہ ابراہیم کو نہ عیسیٰ کو بھی احمقوں نے خدا کہا. جناب ابراہیم کے لیے میں نہیں جانتا ہوں، جناب موسیٰ کے لیے بھی نہیں جانتا میں. جناب موسیٰ قومی ناقدری تھی بہت، چاہے کچھ بھی کر دکھائیں. اب یہ یہودی جو تھے یہ ستانے کے علاوہ کچھ نہیں کرتے تھے، روز ایک نئی فرمائش، اب یہ کر دو، اب یہ کر دو، اب یہ کر دو. تو پیغمبر کے دور سے سازشیں شروع ہوئی. 5ویں دور امام میں یہ سامنے آئی. نظریات کے لحاظ سے اشاعرہ، معتزلہ، عدلیہ، حشویہ، جسم والے، اللہ تخت پہ بیٹھا ہے، چرمرا، ساری 5ویں چھٹے امام کے دور کی چیزیں. اللہ قیامت میں دکھائی دے گا، اور جب قیامت میں جہنمی ڈالے جائیں گے تو پیٹ نہیں بھرے گا اور چیختے رہے گا اللہ اللہ اللہ، تو بعد اللہ اللہ اپنی ٹانگ ڈال دے گا، لے تب چیخے گا بھر گیا پیٹ. ایسی یہودیوں نے گڑی اور مسلمانوں نے مان لی. آج بھی ماننے والے بیٹھے ہیں. یہ جو ایک ملک سارے مسلمان ملکوں کو تباہ کر رہا، امریکہ کی مدد کر رہا ہے اسرائیل کی بھائی چارگی میں یہودیوں کے وضع پر، ان کیا سب یہی ماننے والے ہیں؟ ظہور آیت کے سامنے کے الفاظ کو پکڑنے والے. قرآن میں اللہ عرش استوا، اللہ عرش جو اقتدار ہے اس کو پوری طرح قابو اس کا، اور ان کا وہ تخت میں بیٹھا ہے، اور چونکہ اللہ اکبر ہر چیز سے بڑا ہے لہذا لکڑی کے تخت سے باہر اس کا بدن نکلا ہے اور بھاری ہے لہذا تخت چرمرا بھی رہا. اس زمانے کی لکڑی کے بعد جب لکڑی چرمن چرمن بولتی تھی، آج کل تو بورڈ بولتا بھی نہیں. تو نظریات پیدا ہوئے اور ائمہ نے ان کا مقابلہ کیا. ہمارے 5ویں امام نے خاص کر کے نظریات مقابلہ کیا ہے. منکر خدا پیدا ہو گئے تھے دہریے، ان کا بھی مقابلہ کیا. تو اگر مناظرے ان کے پڑھے جائیں تو پتہ چل جائے گا کون کون سے نظریات تھے. انہی میں غالی پیدا ہوئے اور ہمارے 5ویں چھٹے امام نے ان کا سخت مقابلہ کیا. میں وضاحت کر دوں، آج پھر ہمارے درمیان ایک لعنت آئی ہے غلو کے نام پہ، اور ایک لفظ بولا جا رہا مقصر. میں وضاحت کروں، تاریخ پڑھیے گا تو لفظ مقصر اہل بیت کے محبت کرنے والوں کے درمیان کے لیے نہیں بولا گیا تھا. اہل بیت کے نہ ماننے والے جو منکر تھے، جو ان کی امامت کا انکار کرتے تھے، جو ان کی عصمت کا عظمت کا انکار کرتے تھے، ان کے لیے تھا. یہ چاہنے والوں کے درمیان غالی پیدا ہوئی جو خدا بناتے تھے. اور ائمہ طاہرین علیہ السلام کا جملہ اور سن لیں، میری قوم کے بچے بھی سن لیں. امام نے فرمایا کہ اگر کوئی مقصر ہمارے پاس توبہ کر کے آئے گا تو ہم اسے قبول کر لیں گے، اس لیے کہ اس کو ہمیں نہیں پہچانتا تھا، ہماری معرفت نہیں تھی، ہماری عظمت کا احساس نہیں کر رہا تھا. اس نے ہمیں پہچان لیا، ہمیں قبول کر لیا ہے. لیکن اگر وہ غالی آئے گا تو ہم قبول نہیں کریں گے، اس لیے کہ وہ غلو میں نماز کو چھوڑ چکا، روزہ چھوڑ چکا، حج چھوڑ چکا، زکوٰۃ چھوڑ چکا، پابندی دین چھوڑ چکا ہمیں خدا مان کے. اب وہ نہیں سدھرے گا اور آئے گا بھی تو ان عبادات کی طرف واپس نہیں آئے گا، لہذا ہم اسے پسند نہیں کرتے. تو یہ حالات ہیں جس میں ہمارے 5ویں امام حضرت محمد باقر علیہ السلام نے زندگی بسر کی. اور چونکہ اس زمانے میں قدر گنجائش پیدا ہو گئی تھی ٹکراؤ بنی عباس بنی امیہ کا، لہذا آپ کو موقع بھی ملا. ہر دور کا امام اپنے دور کے امام لوگوں میں اور ہر دور سے افضل ترین ہوتا ہے. لیکن جس امام کو جس زمانے موقع ملا کام کا، وہ جو کام سے سامنے آیا اس لقب سے مشہور ہوئے. آپ کا دور علم پھیلانے کا دور تھا، اس لیے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی فرما دیا تھا کہ ہمارا بیٹا محمد ہوگا جو باقر ہوگا. باقر و علم النبیین. بقر گائے اور بیل کو کہتے ہیں، ان کا کام ہی زمین میں ہل چلا کے زمین کو پلٹنا ہوتا ہے. تو زمین میں چھپی ہوئی چیزوں کو نکالنے کے لیے زمین کھودی جاتی ہے. باقر و علم النبیین یعنی یہ زمین میں جو چھپے خزانے علم کے ہیں، ائمہ طاہرین کے، انبیاء کے علم کے چھپے ہوئے خزانوں کو سامنے لا کے دنیا کے سامنے پیش کریں گے. معصومین علیہ السلام میں 5ویں اور 6ٹھے امام کا دور ہی وہ دور ہے جب قدر سکون ان کو نصیب ہوا ہے دشمنوں سے، اور ان کی اخلاقی باتیں، ان کی سیرت کے نمونے، ان کے ارشادات، مختلف علوم میں تیاری. سب سے زیادہ شاگرد ان کے دور میں انہوں نے فقہا تیار کیے تھے، جن سے کہا تھا جا کے مسجدوں میں بیٹھو اور فتویٰ دو. لوگ آج بحث کرتے ہیں کہ اجتہاد تھا کہ نہیں تھا، اس کو پیش کرنے کا وقت نہیں ہے. لیکن ائمہ طاہرین 5ویں 6ٹھے امام کے دور میں وہ افراد تھے کہ جن کے لیے لفظ فقیہ کا لفظ تو خود امام حسین نے جناب حبیب نے مظاہر کے لیے استعمال کیا. تبھی تو عجیب و غریب بات ہے خیر کہ فقہ و فقاہت کا دور اس زمانے میں نہیں تھا. دین کو سمجھنا، احکام خدا کا مطلب نکالنا،
آیات الہی کو سمجھنا، روایات کو سمجھنا، اس پہ بحث کرنا، نظریات پیش کرنا، یہ سب اس زمانے میں ہوا کرتا تھا۔ ائمہ سے لکھ کے وہ فقہا پوچھا کرتے تھے۔ فرق اتنا ہے کہ آج امام سامنے نہیں ہے تو فقہا خود ہی فیصلہ کرنے میں مجبور ہے، اور اس وقت جب اختلاف ہوتا تھا تو ان کے درمیان ائمہ فیصلہ نظریاتی طور پر کر دیا کرتے تھے۔ میں نے اپنی باتیں جو کہ اس درمیان ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں کہ سب سے بڑی تعداد روایات کی ہمارے پانچویں اور چھٹے امام سے، مگر میں پھر عرض کروں دشمن کی چالوں میں، یہودیت کی چالوں میں ایک خاص چال ہے جس کا ہمارے فقہا نے نام رکھا علماء نے اسرائیلیات، یعنی روایتوں کی دنیا میں جتنے قصے کہانی بنی اسرائیل نے گڑھے تھے انبیاء کے لیے، وہاں سبق کے لیے، جو عصمت کے خلاف، جو عظمت انسانی کے خلاف، جہاں جناب داؤد خدا نخواستہ ان کی نگاہ پڑ گئی اپنے کسی سپاہی کی بیوی پر کہیں اتفاق سے، اور اس کو بھیج دیا لڑنے کے لیے بہانہ کر کے، اور اس کے بعد اس کی بیوی سے شادی کر لی مسلمان، اس طرح کی بےہودہ باتیں نہ جانے کتنی ان کی گڑی گئیں، اسی طرح کی چیزیں انہوں نے گڑ گڑ کے سب منتقل کی ہمارے دین میں، روایات میں تفسیر خاص کر کے شامل کی گئی، یہ کہلاتی اسرائیلیات۔ اس وقت جو اسرائیل لگا اسی کام پہ لگا ہے کہ اسرائیلیات کو پھر سے پھیلایا جائے۔ پھر سے پھیلانے کے لیے ائمہ کے نام پر روایات ضعیفہ کی کتب جو ائمہ کے نام سے منسوب کر دی گئی ہیں، اور اماموں کی کتابیں نہیں ہیں، جتنی کتابیں اماموں کے نام سے منسوب ہیں، صحیفہ کاملہ اور نہج البلاغہ کے علاوہ کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس کے لیے ہمارے محقق علماء یہ مانے کہ اس کتاب میں جو معصوم سے نسبت دی گئی ہے، فقہ الرضا یا تفسیر امام عسکری میں نام لے رہا ہوں، جتنے ناموں سے منسوب ہیں، نام سے خوفزدہ نہ ہو، ہمارے علماء کہتے ہیں کہ یہ ان کی طرف منسوب ہے، لیکن ان کا امام سے ہی صادر ہونا، یعنی یہ کتاب ائمہ ہی نے لکھی ہے، یہ ثابت نہیں۔ بعد میں کسی نے لکھی، جو اسے ملا جمع کیا، جو امام کے نام سے سمجھا اس کو منسوب کیا، وہ امام کی تعلیف، وہ امام کی تصنیف نہیں۔ تو آپ جو روایات ہیں ان میں بہت بڑی تعداد خرافات کی ہے، خاص کر کے دعاؤں کے سلسلے میں۔ ملا ہمارے جیسے جو بے ایمان ہوا کرتے تھے، پہلے سب دوا ایک جگہ چلتی تھی۔ آج بھی قبیلوں میں افریقہ کی جائیے تو وہ کیا کہلاتا ہے جو ہوتا ہے گاؤں میں قبیلے میں، جو دوا بھی کرتا ہے، علاج بھی کرتا ہے، گندا تعویذ بھی کرتا ہے۔ اس وقت نام یاد نہیں کیا، ڈسکوری چینل پر آیا، کسی کو نہیں دھیان پڑھنا چاہیے۔ ایک آدمی ہوتا ہے وہی سب کرتا، وہی دعا بھی کرے گا، وہی مطلب مولانا بھی وہی ہوتا ہے، ڈاکٹر بھی ہوتا ہے، پورے قبیلے کا وہی سب کچھ ہوتا ہے۔ اس زمانے کی چیزیں ہیں، تو لوگ آتے تھے دوا کر دی، اب دوا ایسے نہیں دے رہا تھا، رسول اللہ نے دلوائی تھی، یہ مولا علی کا ارشاد ہے، یہ ان کا ارشاد ہے، دعا اور دوا۔ آج پوری طاقت لگائے ہوئے بڑے بڑے مدرسے اس کام میں لگے ہوئے ہیں، خالی دوا اور دعا پھیلا رہے ہیں، طب النبی، طب الرسول، طب الرضا کے نام۔ کچھ روایات ہیں، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن جس کثرت سے بھیجی جا رہی ہیں وہ قطعاً معتبر نہیں ہے۔ دشمن کی سازش یہ ہے کہ جیسی روایات جب محمد باقر علیہ السلام کے نام سے منسوب ہوگی، آنکھ بند کر کے عمل کرے گا، اور جب عمل کر کے نتیجہ نہیں تک، مثلا یہ سورہ اتبار پڑھو تو تمہارے گھر میں لڑکا پیدا ہوگا، وہ کر ڈالا اس نے، خوب کیا لڑکا پیدا نہیں ہوا، تو اس کا اعتماد اس اللہ سے اٹھے گا جس کے اوپر بھروسہ کر کے وہ کر رہا تھا، اس جھوٹے بے ایمان کی طرف نہیں جائے گا کہ جس نے روایت گڑھ لی تھی۔ آج کل اسی طرح روایتیں چلتی ہیں، اتنے لوگوں کو بھیجو گے یا واٹس ایپ پہ چل گیا۔ تو میں کہنا ہی چاہتا ہوں اپنے بیٹوں سے، اور خاص کر کے اپنی بیٹیوں اور بہنوں سے، کہ ہر دوا اور دعا کی روایت لے کے دوڑ پڑتے ہیں۔ اس کے بعد ایک نیا فتنہ اور ہے جو غالیوں کا لایا ہوا ہے، جو 11 ائمہ کے دور میں جتنے باطل نظریات شیعوں کے درمیان پیدا کیے گئے تھے ائمہ کے بارے میں، وہ زندہ کر کے لائے گئے، اور انہی میں سے ایک نام اخباریوں کے نام سے کھڑا ہو گیا۔ اخباری انتہائی پڑھے لکھے لوگ، مقدس لوگ تھے، اتنے پڑھے لکھے کہ اخبار یعنی روایت یعنی حدیث کے نام سے، ہر روایت حدیث نہیں ہوتی، ہر حدیث روایت ہوتی۔ روایت کا مطلب یہ جو کہا جائے کہ امام باقر نے فرمایا ہو جائیں، واقعہ امام نے فرمایا، تب وہ حدیث بنے گی۔ ہر روایت دلیل مذہب نہیں ہے، روایت جب حدیث کی سند بھروسے پہ آ جائے۔ حدیث کب بنے گی؟ جب 5ویں امام، 6ٹھے امام جن کے نام سے وہ روایت آئی ہے، اس وقت سے آج تک جتنے لوگوں کے ذریعے ہم تک منتقل اور ٹرانسفر ہوئی ہے، ان راویوں میں سے ہر ایک کے بارے میں اتنی جانکاری ہو کہ پتہ ہو کہ ایماندار تھا، سچا تھا، حافظہ صحیح تھا، بکتا نہیں تھا، گڑھتا نہیں تھا، بھولتا نہیں تھا۔ اتنی تفصیلات ساری جو روایت کا سلسلہ ہے وہ 5ویں امام سے آج تک، 6ٹھے امام سے آج تک، رسول اللہ سے آج تک،
ایک ایک راوی کے بارے میں جانکاری ہو. اس جانکاری کے لیے علم ہے علم رجال. ہزاروں راوی ہیں. اگر خوئی رحمۃ اللہ علیہ جیسے بڑے عالم نے ساری زندگی گزار کے علم رجال مسئلہ کتاب لکھی جس میں راویوں بارے میں جانکاریاں دی. ایسے صدیوں سے ہمارے فقہاء اختیار ہیں. میں آپ سے ایک بات کہنا چاہوں گا کہ مثلا مجھے الحمدللہ ہم تو اپنے گھر میں شادیاں کر چکے ہیں, ایک بچی خالی, لیکن اگر ایک لڑکی ڈھونڈنا ہوتی ہے یا ایک لڑکا لڑکے کے لیے ڈھونڈنا ہوتا ہے تو کیا کیا ڈھونڈتا آدمی. خاندان دیکھنا, لڑکا کیسا ہے اور تعلیم کیسی ہو, نہ جانے کیا کیا دیکھتا ہے. ایک داماد کے بارے میں پتہ چلانا مشکل ہوتا ہے. بعد میں نکلتا ہے یار تو بڑا جھوٹا نکلا, مثلا یہ تو بڑا بے انصاف کس کا آدمی نکلا, مثلا یہ سب نکلتا نہیں نکلتا. تو ہم ایک داماد کی سچائی کا پتہ نہیں چلا سکتے. 14 صدیوں میں اتنے راوی گزرے, سب کے بارے میں اتنا پکا یقین ہو جائے کہ ان میں کوئی جھوٹا نہیں تھا, کوئی بے ایمان نہیں تھا, کوئی بکتا نہیں تھا. کتنا مشکل کام ہے. تو جو اخباری بھائی ہمارے کہہ رہے ہیں جن کو عربی بھی نہیں آتی, جو ترجمے کا محتاج ہیں, ان سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ تم ترجمہ سمجھ بھی لو. ترجمہ کسی معتبر نے تمہارے لیے کیا ہو تو پہلی بات تو جس کے ترجمے تم نے بھروسہ کیا تم نے اس کی تقلید کی. تم نے روایت سے دین نہیں سیکھا, تم نے اس کے ترجمے سے دین سیکھا. اخباری وہ ہوتا ہے جو سیدھے روایت سے دین کو سیکھتا ہے, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ اتنے راویوں کی سچائی کا یقین حاصل کرنا تمہارے بس کی بات اگر نہیں ہے تو پھر تم اخباری نہیں ہو سکتے. اخباری وہی ہو سکتا ہے کہ جو ہر روایت کو پہلے مطمئن ہو جائے کہ یہ حدیث پیغمبر, حدیث اہل بیت ہے, اور پھر اتنی عربی جانتا ہو اور اتنا علم اس کے پاس ہو کہ وہ یہ مطمئن ہو جائے کہ اس حدیث کا یہی مطلب ہوتا ہے. اور حدیثیں الگ الگ جگہوں پہ ہزاروں پھیلی ایک ہی سبجیکٹ پر, جن میں آپس میں ظاہری طور پہ رکھا جائے تو سب جگہ ایک جیسے میسیجز بھی نہیں, وہاں ایک دوسرے کے درمیان ان میں جو ٹکراؤ کی کیفیت اسے بٹھانا خود ایک مشکل کام ہوتا ہے. لہٰذا میں عرض کرنا چاہوں گا کہ محمد باقر علیہ السلام کی مجلس برپا کی ہے تو یہ بھی سمجھ لو کہ امام نے اپنے دور میں فقیہ تیار کیے تھے. یا فقیہ بنو, اور اگر فقیہ نہیں بن سکتے ہو تو پھر سیدھے سیدھے کسی فقیہ کی بات پہ بھروسہ کرو. اخباری ہونے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد. اللہم صلی علی بس محمد زیادہ مجھے وقت وعلی نہیں لینا, محمد. ہمیں نماز وقت ہونے والا ہے. جہاں کے لیے مجلس منتقل ہوئی ہے نماز الغربین کا, لیکن میں امام کے بارے میں جو کچھ عرض کر رہا تھا ان کے تذکروں کو تو خیر اس میں سیدھی سیدھی بات ہی کہہ دینا چاہتا ہوں کہ عظمت کا اندازہ اس سے لگایا جائے ہمارے معاشرے میں علم اور امامت کی عظمت کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب جابر بن عبداللہ انصاری کے ذریعے ہمارے 5ویں امام کو سلام کہلایا. اور جب جابر سے امام کی ملاقات ہوئی تو جناب جابر کی عمر کے آخری دور تھا اور بیماری کمزور ہو چکی تھی. امام نے جب ملاقات کی ہے تو نزدیک بلا کے پوچھا تھا کہ آپ کون. امام نے تعارف کرایا تھا, پھر تھوڑا بہت شاید انہیں دکھائی دیتا تھا تو امام سے کہا ذرا چند قدم چلے, پھر دیکھا, پھر فرمایا کہ آپ کا لہجہ, آپ کی آواز, آپ کے بدن کی خوشبو, ہر چیز رسول اللہ سے مشابہ ہے اور آپ کو رسول اللہ نے سلام کہا ہے. اور کیسے کہا کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ جابر تم زندہ رہو گے اور ہماری نسل میں محمد ابن علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب سے ملو گے تو ہمارا سلام ہے. جناب جابر کی ملاقات کے بعد امام سے, جناب جابر بہت دنوں زندہ نہیں رہے ہیں مگر اسی ملاقات میں تذکرہ مجھے اسی کا ملتا ہے کہ جناب جابر سے میں پڑھتا ہوں اکثر روایت, جلدی سے سن لیں کہ جناب جابر سے امام نے کہا کہ آپ کو ایک لمبی عمر ملی ہے. شاید ائمہ تحریر میں اصحاب میں کوئی اتنی لمبی عمر والا اگر رہا بھی ہو تو اتنے معصومین نہیں دیکھے. جناب جابر بن عبداللہ انصاری جناب رسول اللہ کے صحابی ہیں, رسول اللہ پہ ایمان لائے. جناب زہرا نے جو روایت آئی ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ سے حدیث کسا, اس کے راوی ہیں. تو رسول اللہ کے صحابی 5ویں امام تک رہے. 5ویں امام کی شہادت 114 ہجری ہے, 7 ذی الحجہ آج کی تاریخ سن 114 ہجری. عصر پیغمبر میں اگر اس وقت بالکل جوان بھی رہے ہوں, آخر عمر تھی جب امام سے ملاقات ہوئی امام کے بچپن میں, تو 57 ہجری میں امام پیدا ہوئے ہیں. اس کے بعد ہی کی ملاقات ہے اور جابر کے بوڑھے ہونے کی ملاقات ہے. تو اچھی عمر پائی تھی جناب جابر نے, اور معصومین سب سے دیکھنے کو ملے تھے. 60 معصومین کو جناب جابر نے دیکھا ہے, شاید کوئی اور صحابی ڈھونڈے نہ ملے. رسول اللہ, حضرت زہرا 2 اور 5ویں امام تک 7 معصومین کی زندگی دیکھی. تو جناب جابر سے فرمایا امام نے کہ آپ نے اتنی لمبی عمر پائی, بزرگوں کو دیکھا ہے, آپ اب آپ کو اپنے آپ کو ایمان کی منزل میں کیسا پاتے ہیں.
جناب جابر نے فرمایا کہ ایمان اور تقوی اور توکل کی منزل میں اب اس طرح ہوں کہ مجھے دولت کے مقابلے میں غربت اچھی لگتی ہے، صحت کے مقابلے میں بیماری اور عزت کے مقابلے میں ذلت پسند ہے۔ عموماً ہوتا کیا، فطرت ہماری ہم کو صحت پسند ہے، اللہ کو بھی صحت پسند ہے، بیماری پسند نہیں۔ اللہ بھی ہم کو غریب فقیر نہیں دیکھنا چاہتا، تندرست نہیں، غربت نہیں چاہتا ہم صاحب حیثیت ہوں، قوم سے نکالے، زکات دے۔ اللہ نہیں پسند کرتا مومن ذلت اختیار کرے۔ پھر جابر کیسے کہہ رہے ہیں؟ تو جناب جابر نے اس کے لیے وجہ بتائی، کہا اتنا تجربہ میرا یہ ہے کہ جب اللہ عزت و طاقت دے دیتا ہے تو آدمی بیٹھنے لگتا ہے، دماغ خراب ہوتا ہے، غرور ہوتا ہے، اور جب غربت اور تندرستی اور بیماری آتی ہے، ادھر اقتدار اور طاقت اور صحت اور جوانی، یہ سب چیزیں غرور اور اللہ کی بھول لاتی ہیں، اور ادھر جب غربت یا بیماری یا تندرستی یا ذلت آتی ہے تو آدمی جو اللہ کو بھول گیا پلٹ کے اللہ کی طرف آتا ہے، شفا دے دے، غربت سے نجات دے دے، ذلت سے نجات دے دے۔ تو چونکہ ان نعمتوں میں اللہ کی یاد چلی جاتی ہے اور مصیبتوں میں اللہ کی یاد بڑھ جاتی ہے، اس لیے مجھے یہ مصیبتیں زیادہ پسند ہیں۔ بات معقول تھی، لیکن امام نے فرمایا کہ جابر مگر ہم اہل بیت ہی نہیں کہتے۔ تو جابر لرز گئے کہ مولا آپ نہیں کہتے تو پھر ہم آپ سے الگ کہنے والے کون، آپ سے الگ نظریہ بنانے والے کون؟ میں یہ جملہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج ہمارا خطیب، ہمارا شاعر اور ہمارا مومن پھٹ سے کہتا میرا کہنا تو یہ ہے۔ میرا کہنا ہوتا کیا ہے؟ میں ہوں کون؟ حکم خدا سے، حکم رسول سے، حکم مولا سے، حکم ائمہ تعریف سے آگے بڑھ کے ہوں کون کہ میں کہوں میرا کہنا یہ ہے؟ میرا کام خالی ہے کہ اللہ کا کہنا یہ، رسول کا کہنا یہ، زہرا کا کہنا یہ، علی کا کہنا یہ۔ تو جابر نے کہا آپ اہل بیت کچھ اور کہتے ہیں تو ہم آپ سے الگ کہنے والے کون ہوتے کون ہیں؟ تو کہا پھر آپ بتائیں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو سنو میرے بچوں، جناب جابر نے کہا کہ امام نے فرمایا کہ جابر ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمیں دولت پسند ہے کہ غربت، ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمیں عزت پسند ہے کہ ذلت، ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمیں صحت پسند ہے کہ بیماری، ہم یہ سب کچھ کہتے ہی نہیں۔ کہا مولا پھر کیا کہتے ہیں؟ کہ ہم کون ہوتے کہنے والے کہ ہم یہ کہیں کہ ہمیں عزت پسند ہے کہ دولت پسند ہے کہ غربت پسند ہے کہ امارت پسند ہے کہ طاقت پسند ہے، کمزوری پسند ہے؟ ہم یہ ہوتے کون ہیں کہنے والے؟ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے خدا کو پسند ہے ہمارے لیے وہ ہمیں پسند ہے، اور جو ہمارے مالک کو ہمارے لیے ناپسند ہے وہ ہمیں ناپسند ہے۔ اگر اس کو ہمارا دولت مند ہونا پسند ہے تو ہمیں بھی دولت پسند ہے، اگر ہمیں غربت ہماری پسند ہے اس کو تو ہمیں بھی غربت پسند ہے، اگر ہماری عزت معاشرے میں اسے پسند ہے تو ہم اس عزت کو پسند کریں گے، اگر اللہ کو ہماری ذلت ہی پسند ہے، ہمارا ذلیل ہونا پسند ہے تو ہم ذلت کو پسند کریں گے۔ تو ہم یہ نہیں ہوتے کہنے والے کہ ہمیں پسند کیا ہے اور کیا ناپسند ہے۔ جو اللہ کو پسند ہے وہ ہمیں پسند ہے، اور جو اللہ کو ناپسند وہ ہمیں ناپسند ہے۔ یہ معاشرہ ہے جو وجود میں آنا چاہیے، ائمہ کا ماننے والا معاشرہ، کہ جو اللہ کی مرضی کو دیکھے اور اس پہ چلے۔ اللہ کو حجاب پسند ہے تو ہمیں پسند ہو، ہماری بیٹی کو پسند ہو، چاہے پوری دنیا میں کوئی ناپسند کرے۔ اللہ کو داڑھی پسند ہے اچھی نہ لگے، چاہے بیوی کو اچھی نہ لگے۔ اللہ کو جو لباس پسند ہے وہی لباس ہم پہنے، جو اسے ناپسند ہے نہ پہنے۔ جو غذا اسے پسند ہے ہمارے لیے وہی ہم کھائیں، جو اسے ہمارے لیے غذا ناپسند ہے وہ ہم اختیار نہ کریں۔ یہی ائمہ کا میسج ہے، یہ اہل بیت کا میسج ہے، اور یہی ائمہ تعلیم کی غذا تھی۔ مصیبتوں میں رہنے میں بھی راضی تھے، خوشیوں میں بھی راضی تھے۔ چوتھے امام بیمار ہوئے تھے، تیسرے امام کے والد سید الشہداء عزت کے لیے آیا، کہا بیٹا کچھ چاہیے؟ کہا بابا کچھ نہیں چاہیے۔ چھوٹے بچے تھے، آدمی بیمار ہوتا سیب چاہیے، انار چاہیے، کہا نہیں کچھ نہیں چاہیے مولا، بابا بس ایک چیز چاہیے۔ کیا چاہیے؟ کہا مجھے بس یہ چاہیے کہ جو اللہ میرے لیے فیصلے کرے میں اس پہ راضی رہوں۔ بچپن میں چوتھے امام کا جملہ کہہ رہا تو انہیں اندازہ تھا کہ ہمارے سامنے کیا کیا آنے والا ہے۔ ہمارے بیویوں کے سروں سے چادریں چھینیں گی، ہم راضی رہیں۔ ہمارے باپ کے سر پہ سر کٹے گا، ہم راضی رہیں۔ ہمارے باپ کے سرناش کو کچلا جائے گا، ہم راضی رہیں۔ ہمارا ننھا سے بچہ کربلا میں لا کے پیاسا رکھا جائے گا، ہم راضی رہیں۔ پانچویں امام 3 سال کے تھے جب کربلا پہنچے سنسد، اور 10 ذی الحجہ 10 محرم کو شہادت کی تاریخ آئی ہے۔ 3 سال کا بچہ پوری زندگی اس طرح گزاری ہے۔ ہم بار بار پڑھتے ہیں کہ سید سجاد جوان تھے کربلا میں اور ساری زندگی رو کے گزاری۔ 60 ہجری سے 95 ہجری تک 35 سال بابا پہ رو کے گزارے۔ کبھی باپ کا کٹا سر دکھائی دے جاتا تھا جب جانور دکھائی دے، کبھی جانور کو ذبح کر کے لے جائے تو رونے لگتے تھے، کیوں؟ کہا لے جا رہے ہو پیاسا تو نہیں؟ کہا نہیں، ہم جانور پانی پلا کے ذبح کرتے ہیں، مگر میرا باپ تو پیاسا شہید ہو گیا۔ لیکن کسی کی سر سے ردا بچے کی بھی ہٹ جائے تو رونے لگتے تھے، پھپھیاں ننگے سر پلائی گئی، پھپھیوں کو چہرہ دیتے روتے تھے۔
बाजू देख के रोते जो इस तरह गुजारी। नहीं तस्करा आता बड़े को दरमियान, मगर 3 साल के मोहम्मद बाकिर करबला में थे। जैसी सकीना थी वैसे मोहम्मद बाकिर थे। सकीना ने तमाचे खाए तो क्या मोहम्मद बाकिर ने तमाचे नहीं खाए? क्या वो रस्सियों से नहीं जकड़े गए? क्या उनके गले में रस्सी नहीं बांधी गई? हुआ सब कुछ होगा, मगर ये तस्करे मकातिल में नहीं आ सके। मगर जुमला खुद कहता है, इमाम ने फरमाया मैं करबला में था, मैंने करबला में सब कुछ देखा है और मुझे आज तक एक एक बात याद है करबला में क्या क्या गुजरी है। यानी जब अब्बास अलम लेके जा रहे थे तो सकीना के साथ मोहम्मद बाकिर भी मातम कर रही थी, जा रहा है मेरा दादा तो पानी लेके आएगा। और जब अलम लेके हुसैन आए तो मोहम्मद बाकिर ने भी मातम किया होगा कि अगर सकीना के चचा वादा करके गए तो मेरा शेर जैसा दादा अब्बास वादा करके गया तो पानी लेके नहीं आया। जब रसम बस्ता बच्चों को पानी नहीं मिल रहा था तो मोहम्मद बाकिर भी प्यासे थे। जब तमाचे लगाए जा रहे थे मोहम्मद बाकिर भी तमाचे खा रहे थे। और वो वक्त भी आया कि जब इस मजलूम को खामोशी से इस तरह जहर दिया गया कि जहर पूरे बदन में फैला और बदन को इतना जहर आलूद किया कि तड़प तड़प के दुनिया से जाने वाला चला गया। मैं कहूँगा मेरे छठे इमाम, आप जरूर बेचैन हैं कि आपका बाबा शहीद हो गए, मगर मेरे मौला आपके बाप की लाश तो आपकी निगाहों के सामने नहीं कुछ नहीं गई। आपका ये बाबा जो लेटा है, इसके दादा की लाश इसकी निगाहों के सामने कुछ नहीं जा रही थी और ये तड़प के अपने दादा की लाश को गिरा नहीं सकता। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। परवरदिगारा इस मजलिस सौदा को मुनक़िद करने का अजर सवाब सबको इनायत फरमा। खास करके उन मोमिनीन को जिन्होंने इस मजलिस का इनेकाद किया है। मातमे शुहदा, मातमे इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम, या हुसैन या हुसैन।